9 مئی کو افواج پاکستان پر اٹیک کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے گنڈوں کے خلاف افواج پاکستان کی پکڑ دکڑ جب سے شروع ہوئی ہے تو تیزی سے یہ فصلی بٹیرے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر اور اس سے قبل 6 پارٹیاں بدلانے والے فواد چودھری بھی پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس سے قبل فیاض الحسن چوہان، عامر کیانی سمیت روز سینکڑوں لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ ایک ملک دشمن، غدار اور فارن فنڈنگ یہودی لابی کے فنڈوں پر پلی ہوئی جماعت کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ جس طرح بھی ہوا 9 مئی کے واقعات ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے غیور عوام اور محب وطن عوام جو ہے ان کو سخت ناگوار یہ بات گزری کہ افواج پاکستان جو کہ پاکستان کی شان اور پاکستان کی آن ہے، جب بھی کوئی بچہ اسکول کالج میں پہنچتا ہے تو اس کی سب سے پہلی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آرمڈ فورسز کا حصہ بنے، کیونکہ آرمڈ فورسز دنیا کی نمبر 1 پروفیشنل فورسز ہیں جن کی مثال پوری دنیا دیتی ہے، اور پاکستان فوج کی پروفیشنلزم کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے، حتیٰ کہ ہمارا دشمن ملک بھی پاکستانی فوجیوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کا وجود ایک سازش کے تحت تھا، انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آرمڈ فورسز کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، نقصان کیا، کرنل شیر خان جیسے شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی، ان کی شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کو پتھر مارے، گورنر ہاؤس کے اوپر جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ کیا، چیزوں کو جلا دیا اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کو تماشا بنایا۔ تو ان کے خلاف اب سخت سے سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان غداروں کے خلاف جتنی بھی کارروائی کی جا رہی ہے پوری عوام اس سے خوش ہے، اور پوری پاکستان کی محب وطن عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پوری قوم عاصم منیر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان غداروں کو کی مکمل سیاست سے پاکی کے بعد ہی پاکستان کا سیاسی عمل آگے بڑھنا چاہیے، اور جن جن لوگوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، ہماری آرمڈ اور مسلح افواج کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کوئی بھی اس طرح کا یوتھیا دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے، اور جو باہر بیٹھے ہوئے یوتھیا ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں، ان کے نائی کو بلاک کیے جائیں، اور پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو ایک مراسلہ جاری کیا جائے کہ یہ یوتھیا ہیں، ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے تاکہ وہ پاکستان جیسے پاک ملک میں اپنے ناپاک قدموں سے داخل نہ ہو سکیں۔ یہ غدار لوگ ہیں، اور غداری کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف سزائے موت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ